سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. تو اچھا، اب میں استقبال کر رہا ہوں ہمارے عاطف ریان، مفتی عبداللہ منہاج، عاصم افتخار صاحب، بصالت آدم صاحب اور اطہر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ الحمد اللہ. للہ. وعلیکم السلام. زبردست پریزنٹیشن مفتی صاحب. میں تو کہوں گا کہ بہت ایک ایسے طریقے سے آپ نے سمجھایا کہ ایک عام انسان کو بھی، جو کالج گوئنگ اسٹوڈنٹس ہیں یا اسکول گوئنگ اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو سمجھ آ جائے. اور آپ نے جیسے بات کہی روایت کی، تو میں تو میں نے ایک جگہ ایک بات سنی تھی، تو میں بڑا جو ہے نا وہ اس سے مجھے بڑی اچھی لگی کہ جو قرآن کا پہلا چیپٹر ہے، جو پہلا سورہ ہے، وہی ہمیں روایت سے جوڑنے کی جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ دعا کرو کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں اس راستے پہ چلا جس راستے پر جو ہے نا ان لوگوں کو تو نے چلایا جس پہ تو نے اپنی رحمت جو ہے وہ برسائی. تو یہ تو 2-4 کی طرح واضح ہے کہ بھائی قرآن کا جو پہلا چیپٹر ہے وہی ہمیں بولتا ہے کہ روایت پسند بنو اور جو ہے کسی اور راستے پہ نہ چلو. تو زبردست پریزنٹیشن مفتی صاحب. اور میں نے 2 ہفتہ پہلے جو اسٹریم میں بات کہی تھی کہ دین کا نام جو ہے وہ قرآن و حدیث نہیں، قرآن و سنت ہے، تو وہ جو ہے آج آپ نے اس کو جو ہے نا وہ بڑا اچھے طریقے سے واضح کر دیا کہ سنت جو ہے اس میں جو ہے مجتہدین کا کیا اس میں ڈفرینسز تھے کہ کس کو سنت جو ہے وہ مانا جائے گا، کس کو درجہ جس کا ہے اوپر رکھا جائے گا. تو آج بڑا مزہ بھی آیا پریزنٹیشن دیکھنے میں. زبردست. ماشاء اللہ زبردست حضرت. لیکن اسٹریم کے جب آپ کی پریزنٹیشن تھی وہ تو ماشاء اللہ لاجواب تھی، لیکن لوٹے والی سرکار جو بیچ میں آئی وہ تڑکا بڑا زبردست لگا. لوٹے والی سرکار کا مائک میوٹ ہے آپ کا حضرت. اب اس وقت فوری طور پر مرہم سازی کا کام لوٹو ہی کے ہاتھ میں ہے. مرہم لوٹے ہی رکھ رہے ہیں جی. وہ تو لوٹا چھپا نہیں پا رہے ہیں حضرت، مرہم کہاں لگے گا. ویسے حضرت آپ نے ایک بات کہی کہ ہم نے توجہ دلائی آپ کی ویڈیوز بنا کے. اب تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں میری موجودگی میں کہ ہم نے تو روسٹنگ کر کے بھی توجہ دلانے کی کوشش کی ہے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. ویسے میں کہوں ماشاءاللہ حضرت جو بات ہم نے یعنی کہ آج جو آپ نے پریزنٹیشن دی ہے، میں کہتا ہوں فقہ 101 سے 401 اور 501 پتہ نہیں کیا کہ آپ نے کور کر لیا ماشاءاللہ. تو اتنے چھوٹے اتنے کم وقت کے اندر اس طرح آپ لے کے چلیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اچھا ایک چیز کا میں یہاں ایڈیشن کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو لفظ اجتہاد ہے نا، یہ لفظ بھی ان کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ لفظ اجتہاد کا مطلب ہوتا کیا ہے بیسکلی عربی زبان کے اندر. کہ اجتہاد کا یہ مطلب نہیں ہوتا آپ نے جو ہے وہ صحیحین اٹھائی اور کہا کہ بھائی یہ دونوں حدیثیں جو ہے وہ اسٹرانگ نیریشن سے آ رہی ہیں اور صحیحین کے اندر ہیں یہ، تو اس کا مطلب ہے اسی کی بیس پہ میں بات کروں گا. بھائی لفظ اجتہاد کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنی امکانی صلاحیتیں جو ہے نا وہ خرچ کر دینا کسی کام کے اوپر. جس طرح وہ عرب کے اندر ایک مقولہ مشہور ہے نا کہ اجتہد فلان فی حمل حجر، کہ ایک شخص نے یا کہ میں نے جو ہے وہ اجتہاد کیا بھاری پتھر اٹھانے میں. تو یعنی بھاری پتھر اٹھانے کے لیے ایک پاور خرچ ہوتی ہے. کوئی یہ نہیں کہے گا اجتہاد فلان فی حمل کردلا کہ ذرہ اٹھانے میں نے جو ہے وہ اجتہاد کیا ہے. تو ایک چیز یہ بھی ان کو نوٹ کروانی چاہیے کہ اجتہاد کے لیے آپ کو واقعی میں جس طرح آپ جو زہری اور امام ابو حنیفہ کو جو آپ نے امام زہری اور امام ابو حنیفہ کو جو مکالمہ ذکر کیا، سوری امام اوزاعی کا اور امام ابو حنیفہ کا مکالمہ جو آپ نے کہا، اس کے اندر جو ایگزامپل دی ہے کہ حماد الکوفی اور پھر ابراہیم نقی اور پھر علقمہ سے لے کے ابن مسعود تک کی ریزن کیا تھی ان کی کہ بھائی وہ جو ہے فقہ کے اندر جو ہے وہ ماہر تھے. اچھا ایک بات میں یہاں پہ کروں گا ضرور، اس کے لیے ہو سکتا ہے 2 منٹ مجھے گفتگو کرنی پڑے کیونکہ مفتی عبداللہ منہاج صاحب بھی ہیں اور عاصم افتخار صاحب بھی ہیں، پھر Q&A بھی اوپن کرنا ہے. لیکن یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے اور یہ آج کے موضوع سے ریلیٹڈ بھی ہے، سائملٹینیسلی آپ کی ذات سے بھی ریلیٹڈ ہے اور اللہ آپ کا بھلا کرے رد الحاد کے کام سے بھی ریلیٹڈ ہے. اور میں سمجھتا ہوں بڑی امپورٹنٹ بات ہے. وہ بات یہ ہے کہ 2017 کے اندر آپ کا ایک ڈسکشن ہوا تھا، ایک ڈائلاگ ہوا تھا ایک ملحد سے، ایک ناستک سے جو ٹریڈیشنلی ہندو ہے، نام بھی لے لوں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کو دیکھ کے بندے اس کی وہ گفتگو سن کے جو ہے نا اور ایمان ہی تازہ ہوتا ہے، اجول سنگھ کے ساتھ. تو اس کے اوپر میں نے ایک مقالہ بھی لکھا تھا جس کا ٹائٹل تھا کہ دیسی ملحد اور رفع یدین کے نام کا. تو اس کے اندر اس مقالے کے اندر یعنی کہ جو بندہ وہ ڈیبیٹ دیکھے گا نا تو اس کے اندر وہ پوچھتا ہے کہ آپ سے سوال کرتا ہے وہ ملحد کہ یہ اسکول آف تھاٹس کیا ہوتا ہے، اس میں کیا ڈفرینس ہے. تو آپ نے ایک ڈفرینس دیا کہ بھائی ایک اسکول آف تھاٹ کہتا ہے کہ رکوع میں جانے سے پہلے ہاتھ اٹھانا چاہیے، دوسرا اسکول آف تھاٹ کہتا ہے کہ نہیں اٹھانا چاہیے. تو اس نے کہا کہ یہ تو چھوٹا سا ڈفرینس ہے نا، آپ کوئی بڑا ڈفرینس بتائیں. تو آپ کی وہ بات بڑی اچھی لگی مجھے، پھر میں نے وہ اس کے اندر قلم بند بھی کی کہ آپ نے کہا یہ جو چھوٹا سا ڈفرینس میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ مائنر سا ڈفرینس، یہی میجر ڈفرینس ہے.
تو آپ سوچیں جو میجر ڈفرینس ہوں گے وہ کتنے وہ مائنر ڈفرینس ہوں گے وہ کتنے مائنر ہوں گے. تو یہ بات ایک ملحد کو سمجھ میں آ رہی ہے, ایک وہ شخص جو ادراک ہی نہیں رکھتا ان چیزوں کا, اس کو سمجھ میں آ رہی ہے, لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی. جی بالکل, یہ پوائنٹ لانا بہت ضروری تھا. جی اچھا حضرت, آپ عاصم بھائی اور مفتی صاحب کی طرف جانے سے پہلے لنک پبلک کر دیجئے, تو اتنی دیر میں دیکھ لیتا ہوں کہ پہلے چیلے آتے ہیں کون آتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. ویسے مفتی عبداللہ منہاج کی تو آج غیر حاضری لگ گئی بھائی, وقت کے اوپر پکڑ لیا. نہیں, وہ ان کی طرف سے شاید انٹرنیٹ آواز نہیں آ رہی, آواز نہیں آ رہی, نہیں آ رہی, ابھی بھی نہیں آ رہی, آواز نہیں آ رہی, ابھی بھی نہیں آ رہی. آواز آ رہی ہے؟ تو آ رہی نہیں, آواز تو آ رہی ہے, وہ پہلے بھی آ رہی تھی حضرت ان کی آواز, آپ لوگوں کو پتہ اچھا نہیں آ رہی حضرت, نہیں آ رہی. تو بھائی پھر میں حاضری کے رجسٹر سے میں مٹاتا ہوں آپ کی غیر حاضری, ہاں بنا دیتا ہوں, لیکن مجھے ابھی تک نہیں آئی. میرے خیال سے میں لنک پبلک کرنے سے پہلے آپ دوبارہ شامل ہوں, دوبارہ آئیے. جی جی انشاءاللہ میں دیکھتا ہوں. جی عاصم بھائی. جی ماشاءاللہ, بہترین پریزنٹیشن. سب اس پہ میں 2 باتیں عرض کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ ایسے لوگوں نے جو ہے وہ اپنی روایت, علمی روایت سے لوگوں کو متنفر کرنے کا کام کیا, اور یہ بنیادی طور پہ جن لوگوں نے کولونیل لیگیسی کو پڑھا ہے, کولونیلزم میں کس طریقے سے انہوں نے کام کیا ویسٹرن پاورز نے, اس میں ایک کام ان کا یہ بھی تھا کہ لوگوں کو جو ہے وہ روایت کے اوپر سے اعتماد اٹھایا جائے. اور روایت کے اوپر اعتماد اٹھانے کے لیے انہوں نے یہ سارے اس طرح کے جو مرزا صاحب جس طریقے سے پریزنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں چیزوں کو, سیم یہ چیز آپ کو اورینٹلسٹ کے یہاں ملیں گی. انہوں نے جس طریقے سے پریزنٹ کیا علمی روایت کو, مسلمانوں کی علمی روایت کو, کہ اس کو ایک نگیٹیولی پورٹرے کرنے کی کوشش کی اور دکھانے کی کوشش کی کہ مسلمانوں کے زوال کا سبب یہ علمی اختلافات ہے. اور یہ بھی صحیح اسی نیریٹو کو لے کے چلتے ہیں کہ مسلمانوں کے علمی اختلافات کی بنیاد پہ جو ہے وہ ہمارے یہاں زوال آیا ہے وغیرہ وغیرہ. ایک چیز تو یہ. دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں ایک جو یعنی اسی زوال سے متعلق جو ہے وہ ایک یہ ہے کہ انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ مسلمانوں کا جو پولیٹیکل ڈیفیٹ تھا یا پولیٹیکل سمجھیں کہ اس میں مسلمان اچھی کارکردگی نہیں کر پائے, تو اس کا ڈائریکٹ تعلق جو ہے وہ مسلم انٹیلیجنسیا یا مسلم اسکالرشپ سے ہے. انہوں نے یہ سمجھ لیا گویا کہ مسلم پولیٹیکل جو سیٹ بیک تھا وہ ایک مسلمانوں کے انٹلیکچوئل سیٹ بیک کی بھی نشانی ہے, اور اب مسلمانوں کو اپنی پوری علمی روایت سے ہاتھ دھو کے ان کو نیا کچھ کام کرنا ہے. یہ اس طریقے سے پریزنٹ کرنے کی کوشش کی. اب اس میں ہوا کیا کہ سپرفیشلی پیدا ہو گئی, ہر آدمی جو ہے وہ اٹھ کے کھڑا ہوا اور الٹپ طریقے سے جو ہے وہ چیزیں پیش کرنی شروع کر دی. اب لوگوں کا جو نفسیات یہ ذہن بن گیا تھا کہ روایت کے اوپر سے ان کا اعتماد کہ نہیں روایت جو ہے وہ شاید بہت سارے سوالوں کا جو جدید میٹا یعنی کہ جدید فزکس کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں, یا جدید کہہ لیں کہ جو تحقیق آئی ہے مادی دنیا میں اس کی وجہ سے جو پیدا ہوئے ہیں وہ تو دے نہیں سکتی روایت اس کا جواب, تو ہمیں اب کہیں اور دوسری طرح جو ہے اپنا ٹھکانہ ڈھونڈنا چاہیے. اور اس میں مطلب سمجھ لیں کہ کیا کہتے ہیں مشروم, اس کو کہتے ہیں ککر متا کہتے ہیں نا, تو اس طریقے سے جو ہے وہ لوگ اگائے اجتہاد کے نام پہ, اور جو بھی من آیا مشروم کو جو ہے وہ ککر متا کہتے ہیں, مطلب جو جہاں کہاں اگاتا ہے. اچھا اچھا, جو جہاں کہاں اگاتا ہے, مطلب اس کو اس پہ محنت نہیں کرنی پڑتی اس کی کھیتی کے لیے, بس برسات میں پانی ہوتا ہے اور وہ لکڑی میں آ جاتا ہے, تو اس کو مشروم کہتے ہیں, انگلش میں مشروم کہتے ہیں, لوگ کھاتے بھی ہیں اس کو. تو یہی حال جو ہے وہ ہوا. اب دوسری چیز یہ کہ ان کو سمجھنا ہے, جو ہمارے آڈینس ان کو سمجھنا ہے کہ ہم کس چیز سے لڑ رہے ہیں, ہمارا کام کیا ہے. ہم بنیادی طور پہ مغرب کی جو انٹلیکچوئل سمجھیں کہ ان کا جو سیٹ اپ ہے یا ان کی جو علمی قابلیت ہے اس کو لوگوں نے بڑا سمجھ لیا ہے مسلمانوں سے. ہم اس کے خلاف لڑ رہے ہیں, اور ہم یہ یعنی کہ کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمان ذہن سے یہ بات نکلے کہ مغرب جو ہے وہ علمی روایت میں بڑا ہے یا ہم سے اوپر ہے, اور ہمیں علم وہاں سے لینا چاہیے, یا وہاں سے ویریفیکیشن آ جائے تو پھر تو ٹھیک ہے, اور اگر وہاں سے ویریفیکیشن نہیں آئے تو گویا کہ ہمیں وہ چیز قبول نہیں کرنی چاہیے. اس چیز کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں, اور اس کے لیے اس چیز سے لڑنے کے لیے آپ کو ایک بنیاد علمی روایت چاہیے جو اوپر جتنا نظر آتا ہو اس سے 100 گنا زیادہ وہ نیچے جو ہے وہ اپنی مضبوط جڑیں رکھتا ہو. اس کی ضرورت پڑتی ہے, لیکن ان بیوقوفوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی. ان کو لگتا ہے کہ یہ اٹھ کے کمرے میں بیٹھ کے جو ہے وہ 2-4 حدیثیں سنا دیں گے, اور یہ جو مغرب نے جو اپنی علمی برتری قائم کر رکھی ہے اس کا یہ مقابلہ کر لیں گے, ان کو یہ لگتا ہے. تو یہ گویا کہ امت نے جو ایک پولیٹیکل سیٹ یعنی کہ سمجھیں کہ ڈیفیٹ ہے امت کا, جو ایک پولیٹیکل طور پہ جو زوال ہے, اس کو اب یہ لوگ واقعتاً علمی زوال میں بھی بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں کہ مسلمان اب علمی طور پہ بھی جو ہے وہ فارغ ہو جائیں, اور ان کے پاس اصول کے نام پہ اور ان کے پاس جو ہے وہ اپنی روایت اور جڑوں کے نام پہ کچھ بھی باقی نہیں رہے. اب ہمارے وہ نوجوان جن کو یہ سب پتہ نہیں ہے ان کو لگتا ہے ارے ارے کتنا آسان دین بنا, دین بہت آسان طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے.
تو یہ ڈفرینشیٹ نہیں کر پا رہے ہیں کہ بھائی وہ چیزیں جو ضروریات دین میں سے ہیں اور وہ چیزیں جو دین کی علمی روایت سے متعلق ہے اور وہ کتنی گہری ہوتی ہیں اور اس کے لیے وقت لگتا ہے. یہ ہمارے لوگ جو ہے وہ ان کے جو چیلے لوگ ہیں وہ ڈفرینشیٹ نہیں کر پا رہے. جزاکم اللہ. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت